دین اسلام کی تعلیمات اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ان کے ارشادات میں ایک چیز نمایاں نظر آتی ہے اور وہ ہے حسن خلق، اچھے اخلاق اور اچھے کردار۔ اسلام جو پھیلا وہ مسلمانوں کے اچھے رویوں، اچھے کردار، حسن اخلاق، نبی کے پیار اور صحابہ کے کردار سے پھیلا، کیونکہ انسان جو متاثر ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ ایسا متاثر ہونا کہ انسان اس کا فریفتہ ہو جائے، گرویدہ ہو جائے، جس کو آج کی زبان میں کہیں گے فالوور بن جائے، تو وہ اچھے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ ہم جو سجدے کرتے ہیں، جو نوافل پڑھتے ہیں، جو تسبیحات اور تلاوت کرتے ہیں، یہ اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے، ہماری ذات کو ملتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی برکتیں نسلوں کو ملتی ہیں۔ لیکن اور لوگوں تک جو فیض پہنچتا ہے اسلام کا، وہ اچھے اخلاق سے پہنچتا ہے۔ اور جب بھی کسی خطے میں، کسی علاقے میں اسلام آیا ہے، وہ اچھے اخلاق سے آیا۔ جہاں پر کسی نے حکومت کرنے کا سوچا ہی نہ ہو، وہاں سے نکلنے والا اسلام چند سالوں میں عالم کو فتح کر جاتا ہے۔ روم قدموں میں آتا ہے، ایران قدموں میں آتا ہے، غسان کی ریاست قدموں میں آتی ہے۔ تو یہ اخلاق تھے، ایسے اخلاق کہ دشمنوں کو معاف کر دینا۔ وہ ماہر القاضی نے کہا تھا کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان سوچ نہیں سکتا کیا اس سے بھی معاف کیا جا سکتا ہے؟ ابو جہل کے بیٹے کو معاف کرنا آسان نہیں تھا، ابو سفیان کو معاف کرنا آسان نہیں تھا، بیٹی کے قاتل حبار بن اسود کو معاف کرنا آسان نہیں تھا، چچا کے قاتل وحشی بن حرب کو معاف کرنا آسان نہیں تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا ہے، اب مکے میں انٹری بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ایک اپنا قاصد بھیج دیتے ہیں اعلان کرنے کے لیے کہ مکے میں جا کے یہ اعلان کرو۔ حالانکہ بلقیس نے کہا تھا، بلقیس کی بات کو قرآن نے بھی پھر نوٹ کیا ہے، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب کوئی بادشاہ کسی شہر میں فاتح بن کے داخل ہوتا ہے تو فساد مچا دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، بات بلقیس کی تھی۔ وہ سلیمان علیہ السلام کا خط جا کے ہدہد پیش کرتا ہے، تو اس کی جو رعایا تھی وہ کہنے لگی جو بھی ہوگا ہم اس سے ٹکرائیں گے۔ تو کہا کہ بلقیس نے کہا جلدی مت کرو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نبی ہوں، اگر اللہ کے نبی سے ٹکرائے تو ہمارا نام ہی مٹ جائے گا۔ اور فرمایا اگر وہ فاتح بن کے ہمارے شہروں میں داخل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اس وقت بلقیس نے کہا تھا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب کوئی بادشاہ فاتح بن کے مکہ، جب شہر کسی میں داخل ہوتا ہے تو فساد مچا دیتا ہے۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ شہر میں جو عزت دار لوگ رہ رہے تھے ان کو بھی خام و خواہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اور قرآن نے آگے بڑی عجیب بات کہی، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اسی طرح کرتے ہیں دنیا کے بادشاہ۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، جب کوئی بادشاہ یا کوئی ملک دوسرے ملک پہ قبضہ کر لیتا ہے تو ہولی سے، خون سے وہ ہولی کھیلتا ہے۔ اب یہ دنیا کی تاریخ اور جغرافیہ اٹھائیں اور آپ اگر خبروں سے واقف ہیں تو برما سے لے کر سیریا تک کے حالات
کا جائزہ لیں کہ عراق ہو، افغان ہو، برما ہو، سیریا ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، کیا ہوا؟ بچوں پہ رحم نہیں کھایا گیا، بچوں کیا ماں کے رحم پر بھی رحم نہیں کیا انہوں نے، اور کہیں سسکیاں بند کر دی، لائٹیں کاٹ دی، موبائل بند ہیں، سسکیوں پہ پابندی لگ گئی، ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو قرآن کی آیت صحیح ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک میں فاتح بن کے داخل ہوتا ہے تو فساد مچاتا ہے اور عزت داروں کو ذلیل کرتا ہے، لیکن ایک فاتح ایسا ہے، یہ تو بلقیس کی بات تھی جو قرآن نے نوٹ کی، بادشاہوں کی، دنیا کے بادشاہوں کی بات تھی جو آج بھی یہی کر رہے۔ جب امریکہ فاتح بن کے افغان میں داخل ہوا یا عراق میں داخل ہوا، کیا کیا؟ جب بڑی کنٹری دوسرے کنٹری پہ قبضہ کرتی ہے تو فساد مچا دیتی ہے، یہی کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ایسے ہی کرتے ہیں قرآن کہتا ہے۔ لیکن ایک فاتح کو دنیا نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اتنی عاجزی سے جھکے ہوئے گردن کو جھکا کے داخل ہوئے، اکڑ سے نہیں، میں نے شہر کو فتح کر لیا ہے، تکبر سے داخل نہیں ہوئے۔ حالانکہ آگے وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا، راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، جس میں اطہر پہ کبھی اوج ڈالا تھا، صحابہ کو ستایا تھا، لیکن اسی مکہ میں جب فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں تو اتنے جھکے ہوئے کہ داڑھی کے بال اونٹ کا جو پلان تھا اس سے لگ رہے تھے بال، اور اپنے داخل ہونے سے پہلے جا کے ایک قاصد کو بھیج دیا کہ مکے میں جا کے انہیں کہہ دو کہ آج کون فاتح بن کے آ رہا ہے، جاؤ عام معافی کا اعلان کر دو، اور مکے والوں کو کہو کہ ہم کوئی قاتل اور ظالم بن کر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ہم ظلم اور جبر کے خاتم بن کر آ رہے ہیں، ختم کرنے آ رہے ہیں، ہم ظلم بن کر نہیں، ہم رحم بن کر آ رہے ہیں۔ یہ اعلان کرو کہ ہم زخموں پر نمک چھڑکنے نہیں بلکہ زخموں پر مرہم لگانے آ رہے ہیں۔ جاؤ اعلان کرو، یتیموں سے جا کے کہہ دو کہ آج عبداللہ کا در یتیم تمہیں سنبھالنے آ رہا ہے، انہیں کہو تمہاری یتیمی کو بے سہارا نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ سہارا دیا جائے گا، ہم آسرا بن کر آ رہے ہیں۔ اور بیواؤں سے کہو کہ آج آمنہ بیوہ کا لخت جگر تمہیں سنبھالنے آ رہا ہے، تمہاری بیوگی کو اجاڑا نہیں جائے گا بلکہ بسایا جائے گا۔ عورتوں سے کہہ دو تمہاری عزت لوٹنے نہیں بلکہ ہم تمہیں عزت دینے آ رہے ہیں، تمہارے سروں سے اب دوپٹے اتارے نہیں جائیں گے بلکہ تمہارے اترتے ہوئے دوپٹوں کو ہم سنبھالنے آ رہے ہیں۔ کوئی کمزور، یتیم، مسکین، غریب ملے تو اس سے کہنا کہ ہم تمہیں اجاڑنے نہیں آ رہے ہیں، ہم تمہارا ٹھکانہ بننے آ رہے ہیں۔ یہ جا کے اعلان کرو۔ ہاں، اگر تمہیں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مل جائے تو اس سے کہنا کہ ہم معافی دینے آئے۔ یعنی ابو جہل وہ ہے جس کو اس امت کا فرعون کہا گیا، تو ان کے بیٹے اکرمہ ہیں، وہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن معافی کا یوں اعلان پہلے پہنچایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مل جائے تو اس سے کہنا کہ ہم تمہیں معافی دینے آئے، اور اگر تمہیں میرا قاتل یعنی میرے قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ کے سردار ابو سفیان ملیں تو اس سے کہنا کہ ہم تیری سرداری چھیننے نہیں آ رہے، ہم تجھے سرداری دینے آ رہے ہیں۔ اس کی بیوی ہندہ جو میرے چچا کے قتل میں شریکہ تھی، اس سے کہنا کہ ہم تجھے عزت دینے آ رہے ہیں، اور جا کے اعلان کرنا۔ حضرت عباس نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان جو ہے نا، یہ چودھری آدمی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی عہدہ چاہیے، اس کو کوئی اسٹیٹس چاہیے، کوئی مقام چاہیے،
تو نبی نے اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس سے ہم نے امان دے دی، جو ہندا کے آنگن میں داخل ہوا، یہ ابو سفیان کی بیوی ہے، جو ہندا کے آنگن میں داخل ہوا اس سے ہم نے امان دے دی، اس سے ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اور پھر کہا کہ جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو بھی ہم نے امان دے دی، چاہے کوئی بھی ہو۔ بلال کی تڑپ سامنے تھی، خبیب کی آہیں سامنے تھی، سمیہ کی سسکیاں سامنے تھی، ستانا سامنے تھا، لیکن فرمایا جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس سے امان دے دینا، جو حرم کے اندر داخل ہو جائے اس سے امان دے دینا، جو بھاگ رہا ہو اس سے کچھ مت کہنا، اور کوئی قیدی ہو، غلام ہو، اس سے کچھ مت کہنا، باندیوں اور غلاموں سے کہنا ہم تمہیں قیدی بنانے نہیں، ہم تمہیں آزاد کرنے آئے۔ اس شان سے مکہ میں داخل ہوئی۔ اب دنیا میں کوئی ایک فاتح دکھا دو جو کسی شہر میں اس شان سے داخل ہوا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ اخلاق تھے، ان اخلاق کی وجہ سے جو جان لینے والے تھے وہ جان دینے والے بن گئے۔ مکہ فتح ہوا، تطہیر کی، بتوں کو صاف کیا، دروازے پہ کھڑے ہوئے، سارا مجمع مشرکین مکہ کا گردنیں جھکائے بیٹھے، مجرم تھے اور اقراری مجرم تھے کہ ہم نے 13 سال تک وہ اذیتیں دی مسلمانوں کو کہ جو ہے قلم ان کی تاریخ کو لکھتے ہوئے کانپ جائے، لیکن آج وہ مفتوح ہیں، مجبور ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہیں، خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور ان کی گردنیں جھکی ہوئی۔ سوال ڈالا، یا اہل قریش ما ترون انی فاعل بکم، او قریش اپنا خاندان ہے، چچے تائے ہیں، ستایا تھا، اپنوں نے زیادہ ستایا تھا، اس لیے یا اہل قریش، او قریش، یا اہل مکہ، او مکہ والو، ما ترون انی فاعل بکم، جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ جو فاتح بن کے داخل ہوئے اور پوچھ رہے ہیں ان سے، اور وہ اقراری مجرم دبی زبان سے کہنے لگے، قالوا خیرن، آپ سے تو ہمیں خیر کی امید ہے، اس لیے کہ اخن کریم و ابن و اخن کریم، اس لیے کہ آپ تو ہمارے کریم بھائی ہیں۔ اب وہ قریش والے کہہ رہے ہیں آپ ہمارے کریم بھائی ہیں، اور آپ کے جو والد تھے نا عبداللہ، وہ بھی ہمارے کریم بھائی تھے، اس لیے آپ سے خیر کی امید ہے۔ اب یہاں سے کیا صادر ہوتا؟ کوئی اور بادشاہ ہوتا زندہ جلا دیتا، لیکن محمد عربی نے فرمایا، قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته، آج میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کنویں میں ڈالنے والے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، کیونکہ سگے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، وقت آیا، وقت بدلتا ہے، بھائی جنہوں نے یوسف کو مٹانے کے لیے کنویں میں ڈالا تھا وہی بھائی بیک کا کٹورا لے کر یوسف کے دروازے پر پہنچے، اور یوسف مصر کا بادشاہ بن چکا تھا، کرسی منڈی کا منتری بن چکا تھا،